ایز اے ہاؤس وائف ہمارے پاس بہت سی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، گھر کی ہوتی ہے، کچن کی ہوتی ہے، بے شک آپ کے پاس ایک ہیلپر موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہر چھوٹے چھوٹے کام کچن کے خود کرنی ہوتی ہیں۔ 24 آورس تو ہمارے پاس ایک ہیلپر موجود نہیں ہوتی، وہ آتی ہے کام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد گھر کو نیٹ کلین رکھنا ہے، گھر کو مینیج کرنا ہے، کوئی آگے اس چیز کو دیکھنا ہے، یہ سارے کام ہم عورتوں کے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ہم کرتی کیا ہیں گھر میں، تو وہ چیز جو ہے نا ہم لوگوں کو پن کر جاتی ہے، اسپیشلی اگر ہمارے ہسبینڈ ہمیں کہہ دینا کہ آپ گھر میں کیا کرتی ہیں، ہم تو کما کے آتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم گھر میں کیا کرتے ہیں، ہم پورا گھر سنبھالتی ہیں، پورے گھر کو مینیج کرتی ہیں، آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے مدر ان لا جو بھی ہیں سب کا خیال رکھتی ہیں۔ اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو وہ بہت زیادہ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ہی آگے چلتی ہیں۔ اسپیشلی اگر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ پورا ٹائم مانگتے ہیں، اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے، گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، کوکنگ کو دیکھنا ہوتا ہے، صاف صفائی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو شاید مرد نہیں کر سکتا، ہم عورتیں ہی کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم اگر یہ سن لیں کہ ہم کرتے کیا ہیں تو وہ بہت بڑا ایک نا کیا کہتے ہیں انرجی ڈاؤن کرنے والا موومنٹ ہوتا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ونٹر روٹین شیئر کروں گی کہ دن بہت چھوٹے ہوں گے اور میرے کام بہت زیادہ ہوگا، اور ساتھ ہی اپنے گھر کی صاف صفائی کس طرح میں کرتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مارننگ اتنی زیادہ بھی نہیں تھی اور اتنی 9-10 بجے کا ٹائم تھا، بچے جو ہے نا وہ اسکول چلے گئے تھے، ناشتہ وغیرہ کر کے میں خود جو ہے نا ناشتے سے فری ہو گئی تھی۔ تو میری ایک ہیبٹ ہے، میں میٹ کے ساتھ ڈسٹنگ لازمی کرتی ہوں، کیونکہ ایک دو دفعہ میں نے ڈسٹنگ اس کے اوپر چھوڑ دی تو اس نے اتنی گندی ڈسٹنگ کی تو پھر فرنیچر ہوتی چیزیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں نا، تو میں ساتھ ساتھ لگی رہتی ہوں، ڈسٹنگ خود کرتی ہوں، کیونکہ اگر بہت سے کام ہیلپر کے ہینڈ چھوڑ دیے جائیں تو وہ لازمی ڈنڈی مار جاتی ہے، اور ایسا ہے، میرا بڑا تلخ تجربہ ہے۔ لیکن کیا کریں، میٹ کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو مجھے یہ رکھنا ایک مجبوری پڑ گئی ہے میری، ورنہ یہ کہ بندہ خود اگر ایکٹیو ہو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کوشش کیا کریں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا کریں، اسپیشلی فرنٹ ایریا جہاں آپ کا آنا جانا لوگوں کا بہت زیادہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے مرد خواتین جو بھی گیسٹ آپ کے گھر آ رہے ہیں وہ آپ کے گھر کو دیکھ کے آپ کے سلیقے پن کا اندازہ لگائیں گے کہ عورت جو ہے نا وہ گھر کی کیسی ہے، سگڑ ہے۔ تو اپنے گھر کو نیٹ کلین رکھا کریں، صاف ستھرا رکھا کریں۔ میں موسٹلی بہت سے ایسے گھر دیکھتی ہوں جہاں جاتے ہیں نا تو مکھیاں ہوتی ہیں، یہاں چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، وہاں چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، کوئی سلیقہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار ایک عورت کو سلیقہ مند ہونا چاہیے نا۔ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، ایک تو بہت چھوٹا ہے، 2 جو ہے نا وہ کھیلنے والے چیزیں بکھیر دیتے ہیں، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سمیٹتی رہتی ہوں، بکھرتے نہیں ہیں میری چیزیں نا۔ اگر بچوں نے کھیل لیا تو میں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں گی، اور میرے بچوں کی ایک اچھی سی ہیبٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا چیزوں کو زیادہ دیر جو ہے نا ادھر ادھر نہیں پھینکتے، وہ پھر اپنی جگہ پہ جا کے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے بچوں کو آپ سکھائیں گے ویسے ہی بچہ کرے گا نا۔ ایز اے ہاؤس وائف اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے کچن کو صاف رکھیں، اپنے بچوں کو صاف رکھیں، ایک بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو لے کے چلیں۔ دن بہت چھوٹے ہوں گے، کام کا برڈن بہت زیادہ ہے، آپ نہ کچھ کام جو ہے نا ویکلی ڈیوائڈ کر لیا کریں، جہاں بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، لیکن یہ کہ کلین لازمی کیا کریں۔ ڈیپ کلیننگ آپ ویکنڈ پہ چھوڑ دیں، یا ایک منتھ کی یعنی کہ اس پہ گیپ پہ چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹائم مینیج کریں، ٹپس ہونے چاہیے کہ آپ ایک ٹائم رکھ لیں کہ آپ نے 1 گھنٹہ اگر کچن میں گزارنا ہے تو اگلا 1 گھنٹہ آپ نے جو ہے نا وہ باہر گزارنا ہے، کہ مطلب صحن کی صفائی ہو گئی۔ اگر آپ ڈیلی فرش دھلواتی ہیں تو آپ سردیوں میں وہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن دھلوا لیا کریں، یا تیسرے دن دھلوا لیا کریں، اس کی جگہ پہ آپ پوچھے وغیرہ لگوا دیں کریں، کچھ اس طرح ٹائم آپ کا مینیج ہو جائے گا، کچھ یہاں ٹائم بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کچن کی بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین صفائی کر رہی ہیں تو اس کو ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کر لے کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچن صاف نہیں ہونا چاہیے، کچن صاف ہونا چاہیے، گھر صاف ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ مینیج کر کے چلیں گے تو آپ بلیو کریں، اور یہ چیزیں حقیقت ہیں، آپ کا ٹائم اچھے سے مینیج ہو جائے گا، آپ کا گھر اچھے سے مینیج ہو جائے گا نا۔ بس میں اپنی کلیننگ پہ لگی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے نا ڈسٹنگ کرتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ پورے گھر کی ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ میں سلولی جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین ڈسٹنگ کرتی جاتی ہوں، کیونکہ مجھے نا ایک وہم ہے کہ ڈسٹ نظر نہیں آنا چاہیے، اور میں ڈیلی روٹین کے حساب سے ہی کرتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی کونا چھوڑ دوں گی، میں ہر اس کونے کی صفائی کرتی ہوں جو نظر آنے والی چیز ہے، جو لوگوں پہ نظر آتی ہے، جو افیکٹ کرتی ہے نا۔ ویسے تو میرا پورا گھر ماشاءاللہ نیٹ اینڈ کلین ہی ہوتا ہے۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں بچوں کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے کچن کو ایک کس طرح لے کے چلتی ہوں، وہ ایک ٹائم مینیج کے حساب سے لے کے چلتی ہوں۔ وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بار بار رپیٹ کر کے بتاتی ہوں کہ صبح کی مارننگ اگر آپ کی اچھی ہو رہی ہے، اگر آپ صبح نماز پڑھ کے اٹھ جائیں، اگر آپ وہ سستی میں نہ گزاریں، آپ سوئیں نہیں تو اپنا ٹائم دوسری چیز میں انویسٹ کر دیں، تو آپ کا ٹائم بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کو پہلے کر لیا کریں، جہاں آپ اگر فری بیٹھی ہیں تو آپ فری موبائل لے کے نہ بیٹھ جائیں، آپ کوئی کام کر لیں تاکہ آپ کا جو وہ کام جو ہے نا وہ ٹھیک سے اور اچھے سے ہو جائے نا۔
اس طرح یہ کوئی موسٹلی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں موبائل لے کے بیٹھ جائیں گی یا سو جائیں گی نا، لیکن آپ نہ سویا نہ کریں، اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کیا کریں، آپ اپنے ٹائم کو انویسٹ کیا کریں کسی اچھی چیز میں۔ بچوں کے اسکول بھیجنے کے بعد ان کے آنے سے پہلے بہت سے کام وائنڈ اپ کر کے رکھ دیا کریں، تاکہ بچے جب آ جاتے ہیں آپ ان کو فلی توجہ دے سکیں۔ جب آپ کے ہسبینڈ آ جاتے ہیں آپ اپنے ہسبینڈ کو فلی توجہ دے سکتے ہیں۔ میں اپنے کاموں سے فری ہو گئی تھی، عزیر اٹھ گیا تھا، مجھے عزیر کو ٹائم دینا تھا کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، بہت ٹائم مانگتا ہے، اس کو ٹائم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل سردیاں پڑ رہی ہیں تو اس کے لیے فرسٹ سردی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ اس کا ہر دوسرے دن تیسرے دن ناک جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے، اور مجھے بڑی وہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ رات کو سو نہیں پاتا نا۔ بس اس طرح عزیر کو سنبھالا۔ پھر میری آئزہ آ گئی تو اس نے کہا مما مجھے نوڈلس کھانے ہیں، میں نے اس کو نوڈلس بنا کے دیے، اپنے لیے پراٹھا بنایا، فروزن پراٹھا پڑا ہوتا ہے میں نے کہا جلدی سے فرائی کر لیتی ہوں نا، وہ بنائے۔ اس طرح میرا ٹائم جو ہے نا وہ مینیج ہو جاتا ہے اور دن گزر جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے ولاگ دیے اچھے لگتے ہوں گے، اگر اچھے لگتے ہیں پلیز لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں، جہاں بھی کوئی بھی غلطی کوتاہی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں، چیزوں کو مینشن کر دیا کریں تاکہ میں نیکسٹ آنے والے ولاگ میں اس کو بہتر سے بہتر کر سکوں نا، کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹ میں ریڈ کرتی ہوں، جو بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں چاہے وہ ایک ہے چاہے وہ دو ہے، وہ میرے لیے بہت زیادہ میننگ فل ہوتے ہیں، وہ میرے لیے بہت زیادہ اپریشیشن والے ہوتے ہیں کہ یار میں اگر محنت کر رہی ہوں نا تو مجھے اس کا ریوارڈ مل رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے ایک دن اس چیز کا ریوارڈ ضرور ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا امید پہ دنیا کا میں، اگر آپ محنت کر رہے ہیں نا آپ کی محنت کہیں بھی ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ پاک نے فرمایا تو محنت کا رزق دینے والا میں ہوں، تیری محنت کو چار چاند لگانے والا میں ہوں نا، تو مجھے اللہ کی ذات پہ بے حد بھروسہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ میری محنت کو دیکھ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی میری سلولی ولاگز جو ہے نا وہ اچھے لگ رہے ہیں۔ کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اچھے سے اچھا شوٹ کروں، اچھی سے اچھی بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ نا، اپنے گھر کی ٹپس شیئر کروں جو میں ڈیلی روٹین میں ہوتی ہوں، جو نیچرل ہوں، میرے سے بناوٹی بنانے جاتا ہے، میں ایک نیچرل سی ہاؤس وائف ہوں، وہ جو چیز میرے گھر میں ہو رہی تھی وہی چیزیں ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ونٹر روٹین شیئر کر رہی ہوں، بچے کی روٹین شیئر کر رہی ہوں، گھر کی روٹین شیئر کر رہی ہوں نا، یہی سب کچھ میرے گھر میں چلتا رہتا ہے، اور میں یہ سارا دن یہی چیزیں کرتی رہتی ہوں نا۔ مجھے آپ کے لائک سے اور آپ لوگوں کے کمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ نا آپ لوگ میرے ولاگز جو ہے نا وہ لائک کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ والا ولاگ بھی اچھا لگے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ مجھے نیکسٹ کون سا ولاگ بنانا چاہیے اور کیسا ولاگ بنانا چاہیے۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھے ولاگ کے ساتھ، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ نا، اور اچھی روٹین کے ساتھ جو سردیوں کی چل رہی ہے نا۔ آئی ہوپ آپ میرے ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے۔ اللہ